السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ٹاپک ہے امریکن فارن پالیسی. ایگزام پرسپیکٹو سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ اگر ویل انفارمڈ شہری رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنٹلی دنیا کا جو ڈومیننٹ پاور ہے امریکہ، اس کی خارجہ پالیسی کی انڈرسٹینڈنگ ہونا لازمی ہے. اس پوری ڈسکشن کا فلو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم پہلے امریکہ کی فارن پالیسی کا ایک جائزہ کریں گے تھرو دا پرزم آف ہسٹری. 9/11 کے بعد امریکن فارن پالیسی میں امریکہ کس طرح سے دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، اس کے کیا فیچرز نظر آتے ہیں. ریسنٹ ڈیکیڈز میں امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فارن پالیسی میں کیا ہمیں اپروچ دیکھنے کو ملی، بائیڈن کی فارن پالیسی کیا ہے. سب سے پہلے 1776 میں امریکہ جب برطانیہ سے آزاد ہوتا ہے تو یہ نیوٹرلٹی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا باہر کی دنیا کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں کوئی جو ہے ہم پارٹیسپیشن نہیں کریں گے، ہم اوائڈ کریں گے، کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک طرح سے یہ آئسولیشنسٹ اپروچ تھی، جسے ہمیں جو ہے اگزامپل کے طور پہ آپ دیکھیں نیپولین وارس ہو رہی تھی یورپ کے اندر، امریکہ نے وہاں پہ بھی نیوٹرلٹی پالیسی سٹارٹ میں اپنائی ہوئی تھی. اب تاریخ میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں انگیجمنٹ اور ڈس انگیجمنٹ کا پیراڈاکس ہے، ایک کنٹراڈکشن ہے. جیسے 1999 میں ورلڈ وار ون جو ہے، ٹریٹی آف ورسائے جو ہے، یہ امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن کی کوششوں سے ہوئی، اور اس کے بعد امریکن سینٹ نے اس ٹریٹی کو ریٹیفائی نہیں کیا. تو ایک طرح سے انوالومنٹ تھی کہ آپ انگیجمنٹ تھی، یو آر انوالوڈ ان نیگوشیٹنگ دا ٹریٹی، لیکن اٹ واز فالوڈ بائی دا ڈس انگیجمنٹ، ریجیکشن آف دا ٹریٹی. سو انگیجمنٹ اور ڈس انگیجمنٹ کا پیراڈاکس ان کی خارجہ پالیسی میں دیکھنے کو نظر آیا ہے پاسٹ میں. اچھا، اب اگر تاریخ میں آگے چلیں، جیسے 1776 میں ان کی نیوٹرلٹی کی پالیسی تھی، تو 1823 میں امریکہ نے دنیا کو یہ سگنل دیا کہ آئی ایم اے ڈومیننٹ پاور ان دس ویسٹرن ہیمسفیئر. یہ کیسے دیا؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ جیمز مونرو نے مونرو ڈاکٹرائن اناؤنس کر کے دنیا بھر میں جو بھی کولونائزرز تھے، خاص طور پہ جو یورپین پاورز تھے، ان کو یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ بھائی آج کے بعد آپ امریکن کانٹیننٹ پہ کوئی بھی کالونی نہیں بنائیں گے، انٹرونشن نہیں کریں گے، امریکہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اٹ واز این ایکسپریشن آف ڈومیننس. ارلی ڈیز میں امریکہ اس وقت ویسے اتنا پاورفل تھا بھی نہیں. سو یہاں پہ امریکہ کی فارن پالیسی میں چینجنگ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پہلے تو ارلی 1800 میں امریکہ نے جو ہے خود کو ڈومیننٹ پاور دکھایا ہے، اور 1800 کے آخری ایئرس میں یا لیٹ 1800s میں امریکہ کا رائز ہو چکا تھا امپیریل پاور کے طور پہ. امریکہ ایکسپینڈ کر رہا تھا، ٹیریٹریز کنٹرول کر رہا تھا. لیٹ 1800 میں امریکہ جو ہے آپ دیکھیں فلپائنس، کیوبا، یہ امریکہ کا حصہ بن چکے تھے. ایون آپ ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر سکتے ہیں، اسپینش امریکن وار ہوئی تھی 1898 میں، جس میں امریکہ نے ایکوائر کر لیا تھا فلپائنس کو، گوام کو، پورٹوریکو کو، کیوبا کو. سو ایک طرح سے امریکہ کا ایکسپینشن ہو رہا تھا امپیریل پاور کے طور پہ. سو وہ امریکہ جو پہلے نیوٹرلٹی کی خارجہ پالیسی تھی کہ بھئی ہم کسی باہر کے معاملات میں انوالو نہیں ہوں گے، پھر جو ہے مونرو ڈاکٹرائن میں انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ناؤ آن ورڈ ہم یہاں پہ اس جگہ کے ڈون ہے جی، یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد کچھ سال اور گزرے تو امریکہ نے ٹیریٹریز ایکوائر کرنا بھی سٹارٹ کر دی. نیکسٹ جو ہے ان کی خارجہ پالیسی میں جو ہے آپ کا چینج یہ نظر آتا ہے. جب ورلڈ وارز ہوئیں تو اس میں امریکہ کا رول تھا. ورلڈ وار ون میں، ورلڈ وار ٹو میں، دونوں میں امریکہ نے پارٹیسپیٹ کیا. امریکہ کی پارٹیسپیشن کا مقصد تھا کہ ڈیموکریسی کو ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سو ورلڈ وار ون میں، ورلڈ وار ٹو میں امریکہ کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہے ڈیفیٹ ہوتی ہے سینٹرل پاورز کی ورلڈ وار ون میں، ایکسس پاور کی ورلڈ وار ٹو میں. تو امریکہ کی پارٹیسپیشن کے بعد امریکہ گلوبل لیول پہ امریکہ کے پاورفل ہونے کا ایک طرح سے سگنل سب کو مل جاتا ہے.
اور ورلڈ وار ٹو کے اینڈ ہونے کے بعد ایک پاور امریکہ ابھرتا ہے اور دوسرا پاور جی یہاں سے سوویت یونینز جو ہیں وہ ابھرتے ہیں. یہ امریکنز جو ہیں ان کی آئیڈیولوجی ہوتی ہے کیپٹلزم اینڈ ڈیموکریسی، اینڈ سوویت یونین کی آئیڈیولوجی ہوتی ہے کمیونزم. اس کے بعد جب ورلڈ وار ٹو اینڈ ہوتی ہے تو امریکہ کی خارجہ پالیسی میں میجر ٹارگیٹ ہوتا ہے کمیونزم کے اسپریڈ کو روکنا، اور اس ٹسل کو اس پوری ایک طرح سے انڈائریکٹ کنفرنٹیشن کو کولڈ وار کا ایرا کہا جاتا ہے، جو امریکہ کی فارن پالیسی میں 1945 سے آنورڈ 1991 تک دیکھنے کو ملتا ہے، سوویت یونین کے ڈس انٹیگریٹ ہونے تک. So the Cold War era saw Americans at the forefront of the Western Bloc. پورے ویسٹرن بلاک کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا اگینسٹ دا ایکسپینشن آف سوویت یونینس، یا آپ کہہ لیں کہ کمیونسٹ ایکسپینشن کو روکنے کی آئیڈیولوجیکلی پولیٹیکلی ہر ایسپیکٹ میں امریکہ جو ہے یہاں پہ فور فرنٹ پہ تھا. نیکسٹ جب امریکہ جو ہے اس کولڈ وار کو جیت لیتا ہے 1991 میں، سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد امریکہ جو ہے پوسٹ کولڈ وار والی ورلڈ میں جو آپ کو ورلڈ آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے، جسے ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، اس کو امریکہ ہی لیڈ کرتا ہے. سو ود دا اینڈ آف دا کولڈ وار یو ایس اے بیکم اے ڈومیننٹ پاور ان شیپنگ دا پوسٹ کولڈ وار ورلڈ. جو ہماری پوسٹ کولڈ وار ورلڈ ہے، اس کو امریکہ جو ہے وہ شیپ کرتا ہے اپنے ورلڈ آرڈر کے تحت. اور اس ورلڈ آرڈر کے مین پرنسپلز کیا ہوتے ہیں کہ بھائی اب کولڈ وار اینڈ ہو چکی ہے، اور آج کی دنیا کا اصول یہ ہے کہ اس میں آپ ہر کسی کنٹری کی سوورنٹی کو رسپیکٹ کریں گے، کسی کے ڈومیسٹک مسائل میں انٹروین نہیں کریں گے، نان انٹرفیرنس کا جو ہے پرنسپل فالو کیا جائے گا. کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے تو اس کو آپ پیسفل طریقے سے ریزالو کریں گے، پیسفل ڈسپیوٹ ریزولوشن کا پرنسپل فالو کیا جائے گا. اور اگر کنٹریز نے کوئی بھی ڈیسیشن لینا ہے تو وہ ملٹی لیٹرل اپروچ ہوگی، مل کے آپ ڈیسیشنز لیں گے. یہ پرنسپل جو ہیں آپ کی دنیا کو چلانے کے لیے امریکہ نے بتا دیے کہ بھائی آج سے یہ پرنسپل ہے، اور جسے ہم امریکن لیڈ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈیموکریٹک رہنا ہے، آپ کو لبرل اکانومی کو فالو کرنا ہے. ایک اکانومک ایسپیکٹ بھی ہے اس ورلڈ آرڈر کا، ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے. 1991 میں سوویت یونین کے ڈیزالو ہونے کے بعد امریکہ ایمرج ہوتا ہے دنیا کے نقشے پہ ایک سول سپر پاور کے طور پہ. اور وہ امریکہ جو پہلے نیوٹرلٹی کو فالو کر رہا تھا، پھر مونرو ڈاکٹرائن کے ذریعے اس نے ایک طرح سے اپنے خطے میں ڈومیننٹ پاور کے طور پہ شو کیا. پھر امریکہ ایکسپینڈ ہونے لگا لیٹ 1800 میں، دین ورلڈ وارز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس کے بعد امریکہ کولڈ وار میں ایک آئیڈیولوجی کے خلاف ویسٹرن بلاک کو لیڈ کرتا ہے. اور اس کی کولڈ وار کے اینڈ ہونے کے بعد امریکہ جو ہے سول سپر پاور کے طور پہ ابھرتا ہے. اور جب سول سپر پاور ہے تو وہی ورلڈ آرڈر کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اس طرح کا دنیا کا آرڈر ہوگا اور یہ اصول فالو کیے جائیں گے. جی اس میں آپ کو ایک اور چینجنگ امریکہ کی فارن پالیسی میں اپروچ میں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ انہوں نے 1991 میں کولڈ وار کو جب اینڈ کر دیا تو ورلڈ آرڈر اسٹیبلش جو کیا اس میں چند پرنسپلز تھے، نان انٹرفیرنس، ملٹی لیٹرلزم اینڈ نمبر آف ادر پرنسپل جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے. لیکن امریکہ کی اپروچ میں، فارن پالیسی کی اپروچ میں چینجنگ آتی ہے 9/11 کے بعد. سپٹمبر 11 2011 کو امریکہ میں ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اور امریکہ اس کے بعد سے انٹرونشنز اسٹارٹ کرنا شروع کرتا ہے اور سپورٹ پرووائڈ کرنا شروع کرتا ہے ان گروپس کو جو ڈکٹیٹرشپ کے یا آپ کہہ لیں کہ مونارکی کے اگینسٹ رائز ہوتے ہیں. آفٹر 9/11 امریکہ انیشیٹڈ ملٹری انٹرونشنز ان افغانستان، عراق، اور ایڈیشنلی سپورٹ پرووائڈ کی جو عرب اسپرنگ جو 2011 میں ایک رائز آیا تھا، مومنٹ آئی تھی عربین کنٹریز میں، اس میں پروٹیسٹرز کو سپورٹ کرنا. یہ اپروچ جو ہے امریکہ کی چینج ہوئی 9/11 کے بعد.
यहाँ पे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स को लिस्ट कर लें। 9/11 के बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजिंग्स देखने को मिली। सबसे पहले वॉर ऑन टेरर का इनिशिएटिव लिया अमेरिका ने कि भी हमारी जंग है दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ। इस जंग के चलते अमेरिका ने पेट्रियोट एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत अमेरिका अपने लोगों को भी अब सर्वेलेंस में रखना शुरू कर देता है। हम आपको भी रेडार पे रखेंगे। और इसके बाद से अमेरिका इम्प्लीमेंट करता है संक्शन इंट्रोड्यूस करना, इकोनॉमिक सैंक्शंस उन स्टेट्स के खिलाफ जिनको अमेरिका समझता है कि ये स्टेट्स दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रही हैं। डोमेस्टिक सर्वेलेंस भी अमेरिका स्टार्ट कर देता है पेट्रियोट एक्ट के तहत। उसके अलावा 9/11 के बाद वाली फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, नॉन प्रोलिफरेशन जिसे हम कहते हैं। और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी भी हमें इनकी अप्रोच में देखने को मिलती है। अब 9/11 से पहले ही लेट 1990s में पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे, जिसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने दोनों स्टेट्स के ऊपर नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट के ही चलते सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका का टारगेट जो है ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया हो जाते हैं, जिनको जॉर्ज बुश जो हैं टाइटल देते हैं कि दीज कंट्रीज आर एक्सिस ऑफ इविल। और इन्हीं कंट्रीज से हमें खदशा है कि इनके न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं जो हमें एक तरह से काउंटर करने हैं। सो अमेरिका परसूड नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स to prevent the spread of nuclear weapons, often imposing sanctions on countries like Iran, North Korea, and Iraq. अब यहाँ पे आप देखें अमेरिका की जो 9/11 के बाद की फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, उसमें अमेरिका प्रिवेंट वॉर्स करते हुए नज़र आया, रिजीम चेंज ऑपरेशंस करते हुए नज़र आया। अमेरिका ने प्रिवेंटिव वॉर्स की अप्रोच इसलिए अपनाई, अमेरिका को लगा कि जिस कंट्री से उनको कोई थ्रेट परसेप्शन है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका प्रिवेंटिव वॉर करेगा, इन्वेड करेगा। जैसे अफगानिस्तान को इन्होंने 2001 में इन्वेड किया, इराक को 2003 में इन्वेड किया। द टारगेट वाज टू रिमूव परसीव्ड थ्रेट्स। अलकायदा को न्यूट्रलाइज करना था अफगानिस्तान में, और इराक में खदशा था कि इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना था। ये अमेरिकन परसेप्शन था। सो अमेरिका एक्टिवली सपोर्टेड डेमोक्रेसी की प्रमोशन, और जिसके तहत वो रिजीम चेंज पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता रहा। तो अथॉरिटेरियन रिजाइम्स में जैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करता है अरब स्प्रिंग के चलते। तो ये अमेरिका की अप्रोच जो है, जो पहले 9/11 से पहले नॉन इंटरवेंशन वाली अप्रोच थी, वो इंटरवेंशन में तब्दील हो गई। प्रिवेंटिव वॉर्स में, इन्वेजन में, सोवरेनिटी वायलेट करने में अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। वही प्रिंसिपल्स जो 9/11 से पहले अमेरिका ने बनाए थे, उसको अमेरिका वायलेट करना शुरू कर देता है। अच्छा, उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका की खारजा पॉलिसी में 9/11 के बाद भी ह्यूमन राइट्स की जो है प्रोटेक्शन करते हुए अमेरिका नज़र आता है। अमेरिका लिप सर्विस ये देता है कि हम उन कंट्रीज़ को अपनी एड जो है प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक लेवरेज प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड जो हैं वो बेहतर हैं। और जिन कंट्रीज़ के ह्यूमन राइट के रिकॉर्ड्स पुअर होंगे, उनकी एड भी विथहेल्ड की जाएगी और उनके ऊपर जो है रुकावटें लगाई जाएंगी। सो अमेरिका वाज यूजिंग ह्यूमन राइट्स एज अ फैक्टर कि जिसके तहत आप डिसाइड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी किसी कंट्री में है या नहीं। और अमेरिका ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के ज़रिए डेमोक्रेसी को इंश्योर करना चाह रहा है 9/11 के बाद से ही। और डेमोक्रेसी होगी तो अमेरिका को ये लगता है कि अमेरिकन लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो स्टैब्लिश रहेगा, क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करवा के ही कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा 9/11 के बाद वाली पॉलिसी में भी हमें अमेरिका की खारजा पॉलिसी की अप्रोच में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। नियो लिबरल कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हुए अमेरिका नज़र आता है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF, इनके रोल को सपोर्ट और प्रमोट करते हुए अमेरिका नज़र आता है कि भाई यही इदारे हैं जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इन इदारों को प्रमोट करना अमेरिका एक तरह से
کنٹریز کو اپنی ڈومیننس میں لا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسٹریٹجک پریورٹیز بھی ہمیں امریکہ کی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 9/11 کے بعد امریکہ الائنسز مینٹین کر رہا ہے، انرجی ریسورسز مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، جہاں پہ بھی آپ کو انرجی ریسورسز نظر آئیں، اپنے لیے اپنے الائز کے لیے ان کو سیکیور کرنا۔ ایون ساؤتھ چائنا سی کا آپ یہاں پیسفک دیکھ لیں، مڈل ایسٹ دیکھ لیں، افریقہ دیکھ لیں، سو جہاں جہاں پہ انرجی ریسورسز ہیں ان کو سیکیور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پہ ریجنل کانفلکٹس ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ یہ امریکہ کی اسٹریٹجک پریورٹیز ہیں 9/11 کے بعد سے، اور یہی پریورٹیز جو ہیں امریکہ کے فارن پالیسی کے ڈیسیشنز کو ہی انفلوئنس کرتے ہوئے نظر آئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں 9/11 کے بعد سے جو ہے ایک شفٹ یہ آیا کہ جب امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بنتے ہیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ جب ٹرمپ بنتے ہیں تو ان کی اپروچ میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ یہ امریکہ فرسٹ کے نعرے کو لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت ہو گیا باقیوں کے مسئلوں میں انوالو ہونا، آج سے ہم نیشنلسٹ ہیں، ہماری اپروچ یونیلیٹرل ہے، ہم ملٹی لیٹرل اپروچ کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، اپنے فیصلے خود لیں گے، کسی سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کریں گے۔ اور امریکہ کی فارن پالیسی کو یہ ری ڈیفائن کر لیتے ہیں اور پریورٹی شفٹ کر لیتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے اوپر، اپنی خود سوورینٹی کے اوپر۔ اور ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی فارن پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹرمپ کی فارن پالیسی کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اٹ واز بیسڈ آن یونیلیٹرلزم، خود سے فیصلہ لینا ہے، الائنس سے کوئی ڈسکشن نہیں کرنی، اور پریشر ٹیکٹکس اپلائی کرنی ہے۔ کسی کنٹری کو اگر بات منوانی ہے تو اس کے اوپر سنکشنز لگاؤ، پریشر لگاؤ، جیسے ایران کے کیس میں انہوں نے کیا۔ سو ٹرمپ کے ٹینیور میں امریکہ کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے یہ ودرا کرواتا ہے امریکہ کو، جیسے پیرس ایگریمنٹ یہاں پہ ہو گیا۔ اور ان کا اسٹانس جو ہے اسرائیل کو لے کے بالکل جو ہے اوپنلی پرو اسرائیل تھا، جیسے انہوں نے جیروسلم کو ریکگنائز کر دیا اسرائیل کا کیپٹل یونیلیٹرلی۔ اور انڈیا کے ساتھ ان کے ڈیفنس ٹائز اور زیادہ ٹرمپ نے گہرے کر دیے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے چائنا کے ساتھ اس کی الائنمنٹ اور زیادہ گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سو ٹرمپ کے ٹائم میں وی سو امریکہ کی فارن پالیسی میں یونیلیٹرلزم اور پریشر ٹیکٹکس ہمیں دیکھنے کو ملی، اور ٹرمپ کے ایکشن سے یہ چیز واضح تھی۔ اب دیکھیں ٹرمپ کے ٹائم میں امریکہ کی کریڈیبلٹی اس لیے خراب ہوتی ہے کیونکہ نمبر آف انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے امریکہ کو ودرا کروا لیتے ہیں، یا جیسے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے ودرا کرواتے ہیں، ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے TPP سے ودرا کرواتے ہیں، ٹریڈ ایگریمنٹ تھا یہ پیسیفک رم کنٹریز کا۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ جو اوباما کی ایڈمنسٹریشن نے نیوکلیئر ڈیل سائن کی ہوئی تھی، JCPO جسے کہتے ہیں، اس سے یہ ودرا کرتے ہیں۔ لائک وائز یونائٹیڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کاؤنسل سے ودرا کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ بھائی UN کا یہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے یہ اسرائیل کے کانٹیکس میں بائزڈ ہے، تو یہ ریزن بنا کے انہوں نے ہیومن رائٹس کاؤنسل کو بھی ودرا کر دیا وہاں سے بھی۔ اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورس ٹریٹی INF ٹریٹی سے بھی انہوں نے ودرا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ٹریٹی ہماری رشیا کے ساتھ ہے، رشیا کے اوپر تو کنٹرول ہو رہا ہے اس ٹریٹی کا، لیکن آج کے ٹائم میں ہمارا چیلنج چائنا ہے، اور چائنا جو ہے وہ ہتھیار بناتے جا رہا ہے، تو یہ ٹریٹی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ لائک وائز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے بھی انہوں نے ودرا کر دیا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ کووڈ-19 پینڈیمک جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں، ہینڈل کرنے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اتنا ایفیشینٹ نہیں رہا ہے، اور ہم اس کو فنڈنگ نہیں دیں گے آج سے، اور ہم اس سے ودرا کر رہے ہیں۔ ایون یہ نیٹو کنٹریز کو بار بار یہ کہتا رہے کہ ہم آپ کو بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں، بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے انٹرسٹ یہاں پہ فلفل نہیں ہو رہے، ہم اپنی فنڈنگ کم کریں گے۔ تو انٹرنیشنل جو امریکہ کی ساری اوبلیگیشنز تھیں سپر پاور کے طور پہ، ان سب کو ٹرمپ کٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ سو لائک وائز انہوں نے اوپن اسکائز ٹریٹی ہے اس سے بھی ودرا کر لیا، اینڈ پرو اسرائیل ان کا اسٹانس تھا امریکن فارن پالیسی میں۔ یہ اس طرح کا اسٹانس ریئرلی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ جیروسلم کو انہوں نے ریکگنائز کر دیا اسرائیل کا کیپٹل، اپنی ایمبیسی انہوں نے ٹیل اویو سے جیروسلم موو کر لی۔ ایک ایسا موو تھا جس کو امریکہ کے اپنے الائز بھی جو ہے کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آئے۔ اچھا، ان کی فارن پالیسی میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی الائنمنٹ انڈیا کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتی ہے،
امریکا ڈیولپڈ کلوزر ڈیفینس ٹائز وتھ انڈیا، جو پھر امریکہ کے ریلیشن کو پاکستان کے ساتھ امپیکٹ کرتا ہے. انہوں نے نیشنلزم کو امبریز کیا ہوا تھا امریکہ کی فارن پالیسی میں. یہ گلوبلزم کے جو ہے اگینسٹ ہے. ٹرمپ کا یہ اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، یو کین کوٹ اٹ سم ویئر. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی ریجیکٹ دا آئیڈیولوجی آف گلوبلزم اینڈ امبریس دا ڈاکٹرائن آف پیٹریوٹزم. سو ایک طرح سے پورا ان کی ایڈمنسٹریشن کا ایمفیسس تھا نیشنلسٹ پالیسیز کے اوپر. یہاں پہ ہم اب اگر بائیڈن کی فارن پالیسی کو دیکھیں، امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن 2021 میں الیکٹ ہوتے ہیں. اب تک یہ پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ الیکٹ ہونے کے بعد ٹرمپ کی غلطیوں کو فکس کرتے ہوئے نظر آئے. امریکہ کی خارجہ پالیسی میں جو پریویس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چینجنگز کر دی تھی ان کو یہ فکس کرتے ہیں. یونیلیٹرلزم کو یہ واپس ملٹی لیٹرلزم میں لے آتے ہیں. فوکس ان کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر فیصلہ لیا جائے گا وہ الائنسز اور پارٹنرشپ کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا جائے گا. امریکہ کے جو ٹریڈیشنل الائز ہیں ان کے ساتھ ری انگیج کیا جائے گا. یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ری انگیج کیا جائے گا. کلائمیٹ کی جو امریکہ کی کمٹمنٹ ہیں، جس سے جیسے پیرس ایگریمنٹ سے ٹرمپ نے ودرا کر لیا تھا تو بائیڈن نے اس کو ری جوائن کر لیا. چائنا کو لے کے اس بائیڈن کی اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ایریاز میں کوآپریٹ کیا جائے گا جہاں پہ ہمارا میوچل انٹرسٹ میٹ ہوتا ہے. ایون بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو لوگ ہیں چائنا کے وزٹ پہ جاتے ہوئے نظر آئے، اور چائنیز جو آفیشلز ہیں وہ امریکنس کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بائیڈن کے ٹائم میں. رشیا کو لے کے ان کا سٹانس ٹف ہے. ایئر 2022 میں رشیا نے جب یوکرین کو انویڈ کر لیا تو انہوں نے امریکنس نے رشیا کے اوپر ٹف جو ہے سنکشنز لگا دیے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو بنیاد بنا کے، امریکہ کے الیکشنز میں انٹرفیرنس کا ریزنز بتا کے، اور کسی اور کنٹری کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرنے کا ریزن بتا کے رشیا کو انہوں نے اپنی فارن پالیسی میں ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ایران کی بات کریں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن is willing to جو ہے ری اسٹیبلش ایران نیوکلیئر ڈیل، لیکن ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کی جو کمٹمنٹس تھیں نیوکلیئر کمٹمنٹس ان کو ایران جو ہے پہلے فلفل کرے. اگین نارتھ کوریا کے کانٹیکسٹ میں ان کی ایڈمنسٹریشن کا ابھی بھی یہی فوکس ہے کہ نارتھ کوریا کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے، لیکن یہ اپروچ جو ہے ہماری یہاں پہ یونیلیٹرل نہیں ہوگی، کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہوگی، ریجنل پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کی بات کریں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کوشش یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا جو اسرائیل ہے ان کے تعلقات کو نارملائز کیا جائے، اور اس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کوشش کرتے ہوئے بھی نظر آئی انٹل ایئر 2023 میں جب اکتوبر 7 کو حماس نے اٹیک لانچ کیا اسرائیل کے اوپر. اس وقت سے یہ نارملائزیشن پروسیس رک گیا، اور مڈل ایسٹ کے اندر اس اسرائیل اور حماس کے کانفلکٹ کے چلتے امریکن پریزیڈنٹ یہاں پہ فل سپورٹ دکھاتے ہوئے نظر آیا ایک سائیڈ کو. اور یہ ہمیں ایک طرح سے جو ہے نا امریکہ کی خارجہ پالیسی میں دوہرا معیار دیکھنے کو ملا، جس کو اسکالرز کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ یوکرین کے کانٹیکسٹ میں آپ انویڈر کو جو ہے سینکشن کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اسرائیل جب غازہ کو انویڈ کر رہا ہے تو اس کو آپ پورا سپورٹ کر رہے ہیں. سیز فائر جو ہے آپ ہونے سے روک رہے ہیں، ہیومنٹیرین پاز کا صرف آپ یہاں پہ نام لے رہے ہیں. تو یہاں پہ ٹو اسٹیٹ سولوشن جس کو ٹریڈیشنلی امریکہ سپورٹ کرتے آیا ہے، یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن اسرائیل کے ایکشنز کے چلتے صرف پیپر تک ہی رہنے والا ہے. تو یہ یہاں پہ امریکہ کی بائیڈن کی فارن پالیسی میں ایک دوہرا معیار یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے. کیونکہ بائیڈن کی اگر آپ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے پرانی اسپیچز دیکھیں تو جب وہ سینیٹر تھے انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل مڈل ایسٹ میں نہیں ہوتا تو امریکہ اسرائیل کو انوینٹ کرتا. تو آج کے ٹائم میں ان کے ایکشنز سے یہ چیز جسٹیفائی ہو رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ بھی اعلان کر دیا جب یہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو یمن میں سعودی عربیہ نے آفینسو لانچ کیا ہوا تھا ان آپریشنز کو ہم اپنی سپورٹ ختم کریں گے.
اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو کشوگی کے معاملات کو لے کے تعلقات خراب ہو چکے تھے، پہلے انہوں نے اپنے تعلقات بہتر کیے، پھر سعودی عربیہ کو اسرائیل کے قریب لانے کی انہوں نے جو ہے کوششیں سٹارٹ کر دی۔ لیکن غازہ انویژن کے بعد، غازہ جینوسائیڈ کے بعد چیزیں تھوڑی سی کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں امریکہ کے لیے ابھی، کیونکہ امریکہ کی لیڈرشپ جو ہے کچھ چاہتی ہے، لیکن دنیا بھر میں ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ جڑ گیا ہے، جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے ویسٹرن لیڈرز کے اوپر، انکلوڈنگ امریکن لیڈرشپ۔ اچھا، جہاں پر گلوبل ہیلتھ کی بات ہے، اگین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو سپورٹ انہوں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کر دی، شروع کر دی، جو سپورٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کم ہو گئی تھی۔ جہاں تک آپ ہیومن رائٹس کی بات ہے، اگین امریکن جو ہے اپنی مرضی کے ہیومن رائٹس جہاں پہ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی وہی اسپیکٹ نظر آئے۔ یوکرین میں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی تھی، لیکن فلسطین میں جو ہے ہیومن رائٹس کو اگنور کیا جا رہا تھا۔ یہ ہمیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی فورن پالیسی میں بھی یہ دوگلا معیار نظر آیا۔ اس کے علاوہ مائیگریشن کو لے کے ٹرمپ کی پالیسی یہ تھی کہ ہم دیواریں بنائیں گے میکسیکو کے ساتھ، امیگریشن کو روکیں گے، مسلم بین لگائیں گے، لیکن بائیڈن نے مسلم بین بھی ہٹا دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے امیگریشن میں ریفارم انٹروڈیوس کیے کہ آلریڈی جو ایسے امیگرینٹس جو امریکہ میں انڈاکیومنٹڈ ہیں، وہ اگر موجود ہیں تو وہ آئیں، ریکارڈز پہ آئیں، اور ان کو ایک پاتھ وے بتا دیا کہ اچھا اس پاتھ کو فالو کر کے آپ امریکن سٹیزن بن سکتے ہیں۔ تو ایک انکلوسیو اپروچ یہاں پہ ان کی فارن پالیسی میں باقی کنٹریز کے نیشنلز کے لیے نظر آئی یہاں پہ۔ سو دیز آر سم آف دی فیچرس دیٹ ڈیفائن امریکہ کے کرنٹ پریزیڈنٹ کی آپ فارن پالیسی کو۔ ان فیچرز کے ذریعے کہیں پہ بھی سوال آ جاتا ہے، کوئی ڈسکشن آ جاتی ہے، تو یو کین یوز دیز فیچرس ٹو ڈیفائن اور ایکسپلین اور ڈسکس دی فارن پالیسی آف کرنٹ امریکن لیڈرشپ۔ اور اب آپ کے پاس پورا پریویس بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ امریکہ کی پہلے اپروچ کیا تھی، 9/11 کے بعد اپروچ کیا بنی، اور ریسنٹ امریکن پریزیڈنٹس کی فارن پالیسی میں، خارجہ پالیسی میں آپ کو کیا ڈفرنسز دیکھنے کو ملتے ہیں، کمپیریجن بھی آپ کے پاس ڈیولپ ہو جائے گا۔ سو دیٹ از آل فرام مائی سائڈ آن دس ٹاپک۔